ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی ولی، کوئی حمایتی مددگار، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ یعنی اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ مدد نہ کرے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سوا جتنے بھی دوسرے سہارے ہیں نا، ان سب سے کیا کرا جا رہا ہے؟ کاٹا جا رہے گا کہ اصل بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پہ توکل کرو۔ اللہ کے سہارے کا پختہ یقین دیکھیں ہوگا تو ہی ہماری عبادت میں خشوع اور وہ محبت کی کیفیت ہوگی۔ اللہ کی عبادت خوشی سے، یکسوئی اور محبت سے انسان کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ ہو۔ لیکن سٹارٹنگ میں ہی لا ریبہ کی آ گئی تھی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے گا، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اس ہستی کو پہچانو کہ وہ کتنی بڑی عالیشان ہستی ہے کہ وہ زمین و آسمان اور سب کو اس کا بنانے والا بھی ہے اور عرش کا مالک ہے، اور اس کے سوا تمہارا کوئی مددگار، تم کسی کو بھی ڈھونڈ لو اس کے علاوہ، جب اللہ کی پکڑ آئے گی یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تم حاضر ہوگے تو تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکے، تمہیں کوئی اس سے بچا نہیں سکے گا۔ یہاں پہ لفظ دون جو آ رہا ہے مقابلے کے معنی دے رہا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ کا سزا دینا چاہے تو تمہارا کوئی حمایتی یا سفارشی اس کے فیصلے کے میں آڑے نہیں آ سکتا۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یا پھر تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ تتذکرون یہ تذکر سے آتا ہے، نصیحت نہیں پکڑو گے، تم سوچو گے نہیں کہ تم کر کیا رہے ہو، کن سہاروں پہ سہارا لے کر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کن کو سمجھاوے کہ یہ تمہیں بچا لیں گے؟ تو یہ آیت کا جو حصہ آئے گا، یہ جھنجھوڑ آئے گا انسان کو کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کیا مجھے واقعی میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے گا، یا میں دوسری چیزوں کو سہارا بنا کے سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے تو یہ بہانہ کر کے یا ان کو آگے پیش کر دوں گا، یہ بچا لیں گے مجھے۔ آیت نمبر 5 آ رہی ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے امر کی۔ یہ یدبر کا لفظ جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے نا دراصل اس کو تھوڑا سا غور سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تدبیر کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کرنا کہتے ہیں پلاننگ، کسی معاملے کے انجام، اس کا نتیجہ، رزلٹ پر نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے کو تدبیر کہتے ہیں۔ تھوڑا غور سے سنیں، دیکھیں، تدبیر کرنا کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اس کا آپ سوچتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، انجام کیا نکلے گا، اس کو رکھتے ہوئے غور و فکر کر رہے ہیں آپ کہ میں اس میں یہ ڈالوں، یہ کروں تاکہ اس کا مجھے جو رزلٹ اصل میں چاہیے وہ یہ نکلے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، آپ کہیں بھی انویسٹ کرتے ہیں گے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی بیکار میں سنی سنائی پہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ جو ایسا کام کرتے ہیں، عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں گے، وہ سوچ سمجھ کے ہر جگہ سے پتہ کر کے ہر رزلٹ کا حساب لگا کر پھر انویسٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کہیں کھانا پکاتے ہیں، کوئی بیکنگ کرتے ہیں آپ، تو آپ کے پہلے سے مائنڈ میں کچھ ہوتا ہے نا کہ میں یہ چیزیں ڈالوں گی تو اس سے یہ افیکٹ ہوگا اور پھر یہ رزلٹ بن کے نکلے گا، تب جا کے کوئی ہوتا ہے نا کہ جس کا رزلٹ کا پتہ نہ ہو تو بنانے میں بھی لطف نہیں آتا انسان کو۔ تو یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تدبیر کرتا ہے امر، معاملے کی، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کے زمین تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا انجام سامنے، رزلٹ، نتیجہ سامنے رکھ کر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی ہے دنیا۔ اور یہاں پہ کیا آ رہا خاص طور پہ؟ سماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، اوپر سے لے کے نیچے تک کی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی ہے، تدبیر۔ ہم لوگ تو دنیا کا وقتی نتیجہ سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں نا، ایک نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں بھی آئے گا سامنے، اور اکثریت دنیاوی نتیجے کو دیکھتے ہوئے ہم کیا بعض وقت دیکھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو امر ہے، امر کی تدبیر جو ہے وہ دراصل دنیا کے معاملات، کائنات کے معاملات ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز دوسرے سے کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے یا تدبیر، جو پلاننگ ہے گی نا، وہ کوئی جزوی یا وقتی یا ٹیمپریری نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کائنات بنائی، آسمان سے زمین کا فاصلہ، سورج سے زمین کا فاصلہ اتنا ہونا چاہیے، برف کتنی بڑھنی چاہیے ارتھ پہ، پانی کتنا اترنا ہے، ہوا کتنی کہاں چلنی ہے، ساری چیزوں کا ایک A to Z، آسمان میں کیا کچھ ہے، زمین میں کیا کچھ، آپ دیکھیں، اور چیزوں میں کیسی موومنٹ ہو رہی ہے، ستارے سیاروں کی سپیڈ، رفتار، سب
کو اللہ نے طے کیا گا. کوئی معمولی پلاننگ لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ؟ آپ دیکھیں دنیا کے چھوٹے سے پروجیکٹ کی پلاننگ میں کتنا وقت لگتا ہے گا. کوئی بلڈنگ وغیرہ بن رہی ہوتی ہے بڑی، تو دیکھیں کتنا تو اس کے اندر تک کی کھدائی ہوتی ہے. انڈر گراؤنڈ میں کیا کیا آپ پوری سوسائٹیاں بن رہی ہوتی ہیں نا، آپ سمجھ لیں ایک بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے تو پورے اس کے اندر تک کی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. کیا کیا انڈر گراؤنڈ پائپس ڈلیں گے، کون کون سی لائنیں ہوں گی، کون سی کھدائیاں ہوں گی، کیا کیا ہوگا، کیا کیا کچھ مطلب بنانے سے پہلے، اسٹارٹنگ کرنے سے پہلے بعض اوقات کتنا عرصہ تو اس کی پلاننگ میں اور اس کی ان سب چیزوں میں لگتا ہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں پیدا کیا گا اپنی مخلوق، کتنی مخلوق پیدا کی ہے زمین میں، کیا کچھ نہیں رکھا. کون سا درخت کہاں پہ اگے گا، کیسا گروم کرتا ہے، اس پہ کتنے پھول آئیں گے، پھل آئیں گے، پانی انسان کو کتنا چاہیے، ہر ایک کا رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے گا. تو یہاں پہ آ رہا ہے گا کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے عمل کی، حکم کی، آسمان سے لے کے زمین تک جتنی بھی چیزیں. ثم یعرج الیہ، اور پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف. یہ یعرج لفظ جو ہے نا، یہ عروج، ہم عروج کہتے ہیں نا بلندی کو، اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پھر کیا ہوتا ہے گا، پھر فیصلے اوپر چڑھ کے بھی جاتے ہیں. ایک تو اس نے زمین سے لے کے آسمان تک کی ساری چیزیں اس نے پلان کری، تدبیر کیے گی. اور اب جو زمین پہ مخلوق ہے گی نا، اب ان کے جو وہ کچھ کر رہی ہے، وہ چیزیں چڑھ کے کہاں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں گی. پھر فرشتے ان احکام کی تعمیل سے متعلق اپنی اپنی رپورٹس اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں گے، جو جو معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر رکھے ہیں گا. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، فی یومن دن میں، یعنی کہ یہاں پہ یوم جو آ رہا ہے نا، وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں وقت کے لیے آ رہے گا. کانا مقدارہ، جس کی مقدار ہوتی ہے الف سنہ، 1000 سال. یعنی وہ یہ سب کیا ہوتا ہے، ایک دن میں یہ چڑھ کے یہ کام اوپر جاتا ہے گا. اور وہ ایک دن کیسا ہوتا ہے گا، جس طرح تمہارا 1000 سال کے برابر. مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو یا تم گنتے ہو، جس کا تم حساب رکھتے ہو. یعنی تمہاری گنتی کے 1000 سال، یعنی انسانوں کی گنتی کے 1000 سال میں جو کام ہو سکتا ہے گا، جو کام 1000 سال لگیں گے کرنے میں، وہ فرشتے ہمارے ہر روز کرتے ہیں بھائی. اس اسپیڈ سے فرشتے جاتے ہیں اور آتے ہیں گے، ہمیں نہیں پتہ. آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگر ہم نے 7 آسمانوں کی بات کی تھی، ایک ایک آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا وہ دیا ہے کہ وہ کس اسپیڈ سے، میں نے آپ کو بتایا تھا فرشتوں کی، کہ ہم تو فرشتوں کی امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا گا، کس کس طریقے سے مختلف فرشتے ہوتے ہیں گے، اور کس طریقے سے ان کو وہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں گے. ایک تو ظاہری دنیا کی چیزیں ہیں، کائنات کی چیزیں، انہی میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم ایک دم حیران پریشان ہو جاتے ہیں واقعی میں کہ سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی پرفیکٹ بنائی ہے گی. ہم تو بس کو لائف سائیکل کہہ کے گزر جاتے ہیں گے. تو یہ چیز جو ہے کہ ہم اس آیت کو اصل میں اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے گا. ایک اندازے سے سمجھایا جا رہا ہے گا کہ تمہاری جو رپورٹ تیار ہو رہی ہے گی، تم سوچو، اور وہ تو اتنا فرشتے ہمارے اتنے کوئکلی اس کو پہنچاتے ہیں گے، صبح شام فرشتے چینج ہوتے ہیں گے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. ذالک، یہ ہے جاننے والا، عالم الغیب جاننے والا ہے، وہ ہر غیب اور حاضر کا جاننے والا، ہر چیز کا علم اس کے پاس موجود ہے گا. اور یہ جو آیت گزری تھی نا، تو اس طرح سورۃ المعارج میں بھی آتا ہے. سورۃ المعارج میں 50,000 سال کی بات آتی ہے گی. تو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے گا کہ ہو سکتا ہے کچھ ایریا ایسا ہو کہ وہاں پہ رپورٹ جاتی ہو تو 50,000 سال لگتے ہوں. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں، ایک ہی رات میں، اور سارے آسمانوں کی سیر کرائے تھے. تو ابن عباس اللہ تعالیٰ جو کہ مفسر قرآن، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس بارے میں، بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جیسے ہمیں بتا دیا، بس آمنا و صدقنا. ہم اس کے اندر بہت زیادہ بحث نہیں کر سکتے کہ کیسے 1000 سال، کیسے 50,000 سال. اصل میں جیسے کہ بتایا کیوں جا رہا ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے گا کہ کائنات میں غور و فکر کریں کہ اللہ نے تعالیٰ نے کتنی پلاننگ سے بنایا ہے، اس میں کتنی، اور پھر کتنی رپورٹنگ ہوتی ہوگی. آپ دیکھیں دنیا میں تو جتنی بھی رپورٹس تیار ہوتی ہیں گی، ان میں 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے گا، اس میں تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے گی. ہم کیا کر رہے ہیں گے، کہاں کیا نقطہ ڈل رہے گا، اور پھر اندر ہمارے ارادے، نیت، انٹینشنز کیا ہیں، کہ ایک چیز لکھی جا رہی ہے، پورا حساب ہوگا. تو اس کا خوف نہیں آتا تمہیں؟
ہم گھروں میں کیا کرتے ہیں، دوستوں کی محفل میں کیا کرتے ہیں گے، تنہائی میں کیا کرتے ہیں گے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ وہ تو غیب اور حاضر سب کا جاننے والا. العزیز، اور پھر زبردست ہے، پوری قدرت طاقت رکھتا ہے تمہیں پکڑنے کی. اور ساتھ ساتھ الرحیم ہے، وہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس کے باوجود تو وہ اپنے ہاتھ روکے ہوئے گا. تو انسان کو دراصل ہم آج کی دنیا میں رہتے ہوئے نا بڑی بڑی کمپنیوں میں جب جاتے ہیں کہیں کام دیکھتے ہیں تو ان سے مروب ہو جاتے ہیں. او انہوں نے کتنی پلاننگ کری ہے، کیا چیز ہے گی، اور کیسے انہوں نے کہاں سے کیا پروڈکٹ بن رہی ہے، کیسی ہو رہا ہے. اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں کہ انسانوں کے کام دیکھ کے. اور یہ قدرت کا اتنا بڑا کارخانہ چل رہا ہے گا، اور اس نے کس طریقے سے سب کو پرووائڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ رزق، ہر شے کو جانتا ہے گا. اس رب سے نہیں ڈرتے ہم. عقل کام کرے تو سب سے بڑھ کر انسان کو ڈر جو لگے وہ تو اپنے خالق کا لگے نا. تو یہ دراصل انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو تو وہ ہستی کیا ہستی ہے گی.